يعود إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی، عزیزہ مختوم، عزیز گرامی مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب اور جملہ حاضرین سیمینار، سب سے پہلے میں دارالوقت دیوبند کے محتمین عالی وقار اور حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا شکیب صاحب دونوں حضرات کو اور جملہ اساتذہ کرام کو آج کے اس سیمینار کی انعقاد پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام اکیڈمی نے امام رشد حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اس سیمینار کے واسطے جن عنوانات کا انتخاب فرمایا ہے اور جس پر ملک کے پرنہاد سے اصحاب قلم نے اپنے مطالعات مرتب کر کے یہاں جمع کی ہے، ان کی فہرست سیمینار کے عنوان سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ان سب کے اوپر مقالات سامنے آ جاتے تو انشاءاللہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تمام علمی عملی گوشے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ابھی حضرت مولانا حضرت ارشد شاہ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ جو بات ارشاد فرما رہے تھے، میرے ذہن کی یہ بات تھی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک سلسلہ نعت کے درمیانی جوہر ہے جس کا آغاز حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم کا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ ان کے علوم کے حامل اور امیر شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے علوم کے پرتو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مجھے بخاری شریف پڑھنے کا شرف اس ذات گرامی سے حاصل ہوا کہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تلمیذ تھے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس بخاری میں مکمل شرکت فرمائی تھی، یعنی حضرت مولانا شیخ صفی الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بہت سے تلامذہ اس مجمع کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا صفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی خاص بات یہ تھی کہ جہاں وہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی، علامہ سندھی کے اقوال پیش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد قاسم کا نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب دیوبندی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات اور ان کے اقوال بھی پیش فرماتے تھے۔ اور اس کے جو عنوان کیا ہوتا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، حضرت کی یہ رائے تمام رائےوں کے اوپر غالب ہے۔ بہت سے الجھن کے مسائل میں کبھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ ابراہیم کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کو پیش کر کے اس کو قول فیصل قرار دیتے ہیں۔ ایک بات بہت جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہوتا تھا اس میں حوالے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علوم کی جامعیت عطا فرمائی تھی وہ اپنے استاد حضرت علامہ مولانا محمد قاسم کا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے، اور آپ حضرت مولانا محمد قاسم کا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا جائزہ لیں، ان میں حضرت کی آراء ملیں گے، اقوال ملیں گے، لیکن کئی حوالے کے طور پر کسی کتاب کا ذکر نہیں ملا۔ پوری کتاب پڑھ جائیں گے، کہیں کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ باتیں حوالی ہو سکتے، سب حوالے کے ساتھ۔ یہی انداز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب سے بخاری کے دوران متعدد مواقع پر
سامنے آیا حضرت مولانا فخردین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موضوع بیان فرمایا۔ اکثر کے بعد کی مجلس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فرمایا حضرت علامہ تاج الدین سبکی نے موروث الافراد میں یہی بات لکھی ہے جو آج آپ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر مسئلہ کیا تھا، حدیث کے طرف یہ مسئلہ آتا ہے کہ وضو یا غسل میں عورتوں کے استعمال کیے ہوئے پانی کے بعد بچا ہوا پانی مرد کے استعمال میں کراہت کی جانے حنابلہ کیا ان کو کراہت کے جمہور کراہت کے قائل نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کراہت طبعی ہے، کراہت شرعی نہیں۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد بدارالصنائع دارالعلوم خانے کے اندر آئی۔ ایک دن عصر کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ حضرت علامہ حضرت شیخ الہند سے مشورہ فرمایا، حضرت وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ بدارالصنائع کا جب نامہ تاثر نہیں لکھی اس وقت دارالعلوم کے اندر بدارالصنائع نہیں آئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر بہت مسرور ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ اور استاد و طالب اور شاگرد کے درمیان جو ان کی مناسبت تھی حضرت شیخ الہند کے حوالے نہیں دے رہے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کا دائرہ اتنا وسیع تھا، ہر نئی آنے والی کتاب کو ان کی ذہنی نظر ہوتی تھی اور وہ مضامین ان کے مستحضر ہو جاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے قوت حافظہ کے قصے تو بہت ہیں۔ ایک مجلس میں حضرت مولانا علی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک رسالہ لکھ رہا تھا جس میں ہر فن اور ہر وقت کے نمایاں افراد کا تعارف، جس میں اچھی صفات کے حاملین اور قابل مرتبہ صفات کے حاملین کا سب کا ذکر تھا۔ جیسے مختلف صفات کے اندر نمایاں لوگ ہیں، سخاوت کے اندر حاجی طائی ہے، بلاغت کے اندر صاحبان ہے، شجاعت کے اندر رستم ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح کرو گوری میں حسن قذاب ضرب البصر شخص سے گزرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسن قذاب کے حالات کہیں نہیں مل رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب دارے سے بیمار ہو کر جوان تشریف لائے تھے اور اپنے مکان پر چارپائی پر لیٹے ہوئے کے اثر کے بعد میں حاضر ہوا، موٹا کلی سے بیٹھ گیا، سلام کیا۔ میں نے اپنی آمد کا مقصد عرض کیا کہ حضرت میں اس نو بیت رسالہ مرتب کر رہا ہوں، ابو الحسن قذاب کے بارے میں کئی کچھ حالات نہیں مل رہے ہیں۔ بابا قدم کاغذ لائے ہیں، کسی پہ لکھیے۔ اب حضرت سے بولنا شروع کیا، نام، ولدیت، جائے پیدائش، سن پیدائش، خاندان اور اس کے حالات۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڑے حضرت طبیعت میں نقاط ہے، لگتا ہے حاجیوں نے حضرت نے کہیں مطالعہ فرمایا، نشاندہی فرماتے تو میں خود اس کو جاننا فرما لوں۔ فرمایا جی نہیں، 40 سال پہلے خرچی کو خانے میں ٹہل رہا تھا، وہاں ایک رسالہ نظر آیا تو کھڑے کر اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ یہ 40 سال اور کوئی اتنی اہم شخصیت نہیں جس کو بہت غور سے پڑھا جائے، ابو الحسن قذاب۔ یہ یادداشت کی حضرت شاہ صاحب تھی، لیکن صرف یادداشت شاہ صاحب کا کمال نہیں، جس ضرب المثل ہے ابھی تذکرہ آیا تھا کہ ایسے بھی افراد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تو 70 علوم کے حامل اور ماہر ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے مطابق سے علوم شرعیہ، علوم دینیہ کے علاوہ بعض علوم کے جن پر دین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے اس کے جو عالم ہے۔ موسیقی کو بھی جانتے کہ کون سا سمجھ سکتا ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی محدث، کوئی فقیہ عصر وہ موسیقی کے رموز اور اس کے فوائد سے واقف ہوگا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس سیمینار میں جن عنوانات کا انتخاب کیا گیا ہے اس سے شاہ صاحب کے علوم و معارف کے بہت سے گوشے ہمارے سامنے آئے، ان کی تصنیفات بھی سامنے آئے اور ہمارے علم میں اس سے بہت اضافہ ہوگا۔ میں دوبارہ سیمینار منعقد کرنے کے سلسلے میں حضرت مولانا سفیان صاحب کے صاحبزادے
اور حزب اسلام اکیڈمی کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بہت کامیاب فرمائے اور اس کے ذریعے اس امانت کو اپنی نسلوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔